بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس نشست میں اس حوالے سے گفتگو کریں گے کہ جو احباب یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مسجد یا اپنے ادارے میں درس قرآن کریم کا اجراء کریں تو وہ درس قرآن کریم کیسے دیں۔ اس کے لیے چند ضروری باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جو انشاءاللہ درس قرآن کریم کی تیاری میں مفید ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی بات کہ درس قرآن کریم کے لیے وقت کا تعین از حد ضروری ہے۔ آپ اپنے ماحول کے اعتبار سے وقت کا تعین کریں۔ فجر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یا اور کسی وقت میں اگر آپ کو سامعین پوری یکسوئی کے ساتھ میسر آ سکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے وقت کا تعین کریں۔ دوسرے نمبر پر درس قرآن کریم کے لیے دورانیہ کا ہونا ضروری ہے۔ دورانیہ کا انتخاب بھی آپ اس سے پہلے کر لیجئے۔ عموماً مجھ سے جو احباب درس قرآن کریم کے حوالے سے رہنمائی لیتے ہیں، پوچھتے ہیں، تو میں ان کے سامنے اپنا تجربہ بیان کرتا ہوں کہ اگر آپ یومیہ درس قرآن کریم دینا چاہتے ہیں تو پھر دورانیہ 5 سے 7 منٹ یا 7 سے 10 منٹ ہونا چاہیے، اور اگر آپ ہفتہ وار درس قرآن کریم کی نشست قائم کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دورانیہ 20 سے 25 منٹ یا 25 سے 30 منٹ ہونا چاہیے، اور اگر ماہانہ درس قرآن کریم کی ترتیب ہے اور ماہانہ درس قرآن کریم کی نشست قائم کی جاتی ہے تو اس کے لیے 40 تا 45 منٹ یا 45 سے 50 منٹ یہ دورانیہ کافی ہے۔ آپ اپنے سامعین کی دلچسپی کے اعتبار سے وقت کا دورانیہ منتخب کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر درس قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے آپ کو اس چیز کا بھی انتخاب کر لینا ہے کہ آپ مستقل کسی سورہ مبارکہ کا درس دینا چاہتے ہیں یا آپ موضوعاتی درس دینا چاہتے ہیں۔ اگر آپ مستقل کسی سورہ مبارکہ کا درس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند باتیں نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا مختصر پس منظر اور شان نزول وہ اپنے سامعین کے سامنے پیش کیجیے۔ دوسرے نمبر پر اس سورہ مبارکہ کا خلاصہ کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضامین بیان ہوئے ہیں، جس کو آپ اس سورہ مبارکہ کا نقشہ یا اس سورہ مبارکہ کا خاکہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سامعین کی دلچسپی اس سے بڑھے گی کہ اس سورہ مبارکہ میں یہ مضامین بیان ہونے والے ہیں، یا کم از کم وہ سامعین جو ناغے کے ساتھ آپ کا درس قرآن کریم سماعت کرتے ہیں تو اس سورہ مبارکہ کے کم از کم مضامین کا خلاصہ ان کے ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ اس کے بعد جن آیات کریمہ کا آپ ترجمہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا ترجمہ معیاری کیجیے، لفظی ترجمہ کے بجائے با محاورہ اور خوبصورت ترجمے کا اہتمام کیجیے۔ چوتھے نمبر پر آپ جس سورہ مبارکہ کے مضامین کو بیان کر رہے ہیں، آپ اس آیت کے تحت جو مقصودی مضمون ہے اسی پر گفتگو کیجیے، اور غیر مقصودی باتیں اس کے ساتھ ایڈ مت کیجیے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان موضوع سے بہت آگے نکل جاتا ہے، جس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ سامعین کی دلچسپی کم ہونے لگتی ہے۔ تو آپ اگر اپنی اس آیت کریمہ جس کا درس دے رہے ہیں اس کے تحت کسی مضمون کے ساتھ غیر متعلقہ باتیں بھی لاتے ہیں تو آپ ان کا دورانیہ انتہائی کم رکھیے تاکہ سامعین کی دلچسپی میں کمی واقع نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جب اپنے درس کو اختتام کی طرف لے جائیں تو اپنی ساری گفتگو کا خلاصہ وہ اپنے سامعین کے سامنے ایک مرتبہ ضرور دہرا دیجیے۔ اور اگلی بات جو ان تمام باتوں سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ دروس قرآن کریم سے مقصد لوگوں کی ذہن سازی ہے، لہٰذا ان آیات کریمہ کے تحت جو عملی پیغام ہے وہ عملی پیغام آپ سامعین کے سامنے ضرور دہرائیں کہ یہ آیات کریمہ ہمیں اس عمل کا پیغام دے رہی ہے۔ اور اگلی بات کہ جن آیات کریمہ کا آپ نے درس دیا ہے ان آیات کریمہ کو حالات حاضرہ کے مطابق آپ فٹ کرنے کی دسترست رکھتے ہوں، تبھی آپ کا درس وہ جاندار ہو سکتا ہے کہ حالات حاضرہ میں یہ آیات کریمہ ہماری کس طریقے سے رہنمائی کر رہی ہیں۔ تو مستقل سورہ مبارکہ کا درس دیتے ہوئے آپ کو ان چند باتوں کا خیال رکھنا انتہائی درجہ ضروری ہے۔ اور اگر آپ موضوعاتی درس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے چند باتیں نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ جس موضوع پر درس دینا چاہتے ہیں وہ موضوع جو ہے وہ جاندار ہونا چاہیے، یعنی وہ ایسا موضوع ہو جو وقت کا تقاضا بھی ہو۔ دوسرے نمبر پر آپ موضوعاتی درس میں اس چیز کا پورا دھیان رکھیں
کہ آپ اپنے موضوع سے ہٹ کر گفتگو نہ کریں۔ اگر آپ اپنے موضوع کے ساتھ متعلق اور باتیں لاتے ہیں تو کوشش یہ کیجیے کہ ان کا دورانیہ کم ہو اور آپ دوبارہ پلٹ کر کے اپنے موضوع کی طرف آئیں۔ تیسرے نمبر پر اپنے موضوع میں آپ گفتگو کرتے ہوئے جن آیات جن احادیث کا سہارا لیں تو ان کا معنی اور ترجمہ معیاری ہونا چاہیے، جس سے سامعین کو دلچسپی پیدا ہو۔ اور یہاں بھی آپ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ آپ اپنے اس موضوع کے تحت جو پیغام دینا چاہتے ہیں آپ اس پیغام پر فوکس کریں تاکہ سامعین کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو۔ اب میں ایک عمومی بات عرض کر لیتا ہوں کہ چاہے مستقل سورہ مبارکہ کا درس ہو، چاہے موضوعاتی درس ہو، چاہے یومیہ درس ہو، ہفتہ وار درس قرآن کی نشست ہو یا ماہانہ درس قرآن کریم کی نشست ہو، مقصود لوگوں کی اصلاح اور ان کی ذہن سازی ہو۔ اس لیے ایسے عنوانات کا انتخاب ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے مفید ثابت ہوں، اور ایسے طریقے سے گفتگو کی جائے جس سے لوگوں کی ذہن سازی ہو اور لوگ گناہوں سے پلٹ کر کے نیکی کی طرف آئیں، لوگ گمراہی کا راستہ چھوڑ کر کے ہدایت کے راستے کی طرف آئیں۔ تو آپ اپنے اندر ایک جذبہ پیدا کیجئے کہ آپ اگر مسجد کے امام ہیں، خطیب ہیں، تو آپ اپنی مسجد میں یا آپ اگر کسی ادارے سے متعلق ہیں تو اپنے ادارے میں یومیہ، ہفتہ وار یا ماہانہ درس قرآن کریم کی ترتیب اس نظریے سے ضرور بنائیے کہ ہم سبھی مل کر قرآن کریم سے ہدایت تلاش کریں۔